الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ آگے آیت 83 سے 84 میں ایک نبی کا ذکر ہے جن کا باضابطہ ذکر پہلے اس طرح نہیں آیا، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی دعا اور ان کا صبر۔ یہ تین چیزیں اکٹھی کر لیں تو اگلی آیتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اور یہاں اب آپ کو بہت ساری انبیاء کرام کی دعائیں بھی دکھنے والی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور ان کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ تو اللہ نہ کرے بیمار ہیں آپ اگر، یا اگر بیماریوں کا خدشہ ہے تو یہ دعا آج یاد کیجئے۔ چند لفظ ہیں، لفظ نہ رب شروع سے پہلے نہ اللہم، ڈائریکٹ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس دعا کی ایک یونیک چیز ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ مجھے بیماری لگ گئی اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر جب ہوتا ہے تو بیماریوں میں بھی بندہ مطمئن رہتا ہے۔ بہت سی تکلیفیں آئیں لیکن صبر کیا اور راضی برضا رہے۔ اعلیٰ ترین مثال ہے ان کے صبر کی، جلد کی بیماری تھی، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، پھر ایک آفت آئی جس کے نتیجے میں اولاد بھی چلی گئی تو محروم ہو گئے۔ ہر حال میں صابر رہے، راضی برضا رہے۔ جب اللہ نے آزمائش ختم کی، صحت بھی دی، پہلے کے مقابلے میں دگنی اولاد بھی دی، اور اللہ نے بتا دیا کہ جو میرے سے راضی رہتے ہیں میں ان کو پہلے سے زیادہ دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں راضی برضائے رب کی کیفیت عطا فرمائے۔ غافلین کو یہ نہیں حاصل ہوتی، وہ شکوے کرتے رہتے ہیں خوشیوں میں بھی اور غموں میں بھی۔